یہ شیعوں کی طرف سے، دیوبندیوں کی ٹاپ کی قیادت، بریلویوں کی ٹاپ کی قیادت، جماعت اسلامی کے مولانا مودودی اور ان کے ساتھی، اور یہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے 22 اصول دے دیے۔ اس پر ہمارے درمیان اتفاق ہے، بناؤ دستور۔ 22 فنڈامنٹل پرنسپلز آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تم کہتے ہو کس کے؟ ہم شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث اور جماعت اسلامی جمع ہیں، یہ ہمارے 22 پرنسپلز ہیں، گو ہیڈ۔ یہاں تک تو سب خیر تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ لیاقت علی کی شہادت ہو گئی اکتوبر 51 میں، اور اس کے بعد بس پریشان نہ ہوں، میں جلدی اب ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اس کے بعد سے اب آپ سمجھیے 52 سال 57 سال گزر گئے۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ کہاں ہے وہ منزل؟ نجات دیدہ و دل کی گھڑی ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، آج تک تو نہیں آئی۔ اسلام کہاں ہے؟ میں اس میں ایک چیز مس کر گیا ہوں، وہ آپ کو جو دیا گیا ہے اس کے اندر وہ موجود ہے۔ قائد اعظم کے چند الفاظ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سنا دوں۔ یہ ویسے تو پورا آپ کو مل جائے گا اس کتابچوں کے اندر۔ ٹی بی کے جب مریض تھے اور آخری دن تھے زندگی کے، لاہور سے، میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، ہمارے پرنسپل ہوتے تھے الہی بخش صاحب، انہیں بھی بلایا گیا تھا علاج کے لیے، اور جو ٹی بی کے امراض کے اسپیشلسٹ تھے پروفیسر ریاض علی شاہ، انہوں نے پھر ایک اپنے انٹرویو کے اندر بتایا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ حالت یہ تھی اتنے کمزور کہ ذرا 2-4 جملے بولتے تھے تو سانس اکھڑ جاتا تھا، تو ہم نے پابندی لگا رکھی تھی کہ آپ گفتگو نہ کریں۔ ہم پاس ہی بیٹھے تھے، کوئی نئی دوا ہم نے شروع کی تھی تو ہم اس کے اثرات دیکھ رہے تھے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ قائد اعظم بار بار جیسے ان کی زبان پر کچھ آنا چاہتا ہے پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے روکا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ اندرونی کشمکش تو زیادہ خراب کرے گی، تو ہم نے کہا قائد اعظم فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو فرمایا ہے وہ سن لیجئے۔ تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اس کے ساتھ ہی جوڑ لیجئے 27ویں شب کو نازل ہوا ہے یہ پاکستان، رمضان مبارک کی 27ویں شب لیلۃ القدر میں نازل ہونے والا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی بادشاہت دے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ قائد اعظم کے علم میں وہ احادیث تھیں جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا۔ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اللہ نے زمین کو لپیٹ کر دکھا دی۔ یہ حدیث میں حیران ہوں، یہ تو اچھے علماء کے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ احادیث جو ہیں، احادیث کی کتابوں کے آخری حصے میں باب الملاحم، باب الفتن، یہ جو باب آتے ہیں وہ عام طور پر علماء اس کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں۔ یہ حدیث تو ان میں ہے۔ ایک اور حدیث میں مسند احمد ابن حنبل کی ہے، حضرت مقداد ابن الاسود سے، لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا بدر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام۔ حضور فرماتے ہیں کہ زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، اور نہ ہی کوئی
خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ یہ ہونا ہے۔ یہ میری گفتگو کا آج کا موضوع نہیں ہے۔ مستقبل کے حالات کیا ہیں، کدھر جا رہی ہے دنیا، اس وقت تو نظر آ رہا ہے باطل جو ہے سیلاب کے مانند آ رہا ہے، اور ہماری کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے میں۔ اب وہ کروسیڈ، دی لاسٹ کروسیڈ جو شروع ہوا افغانستان سے، اس کے تھپیڑے پاکستان کے اندر آنے شروع ہو گئے، شروع ہو چکا ہے کام۔ لیکن یہی صورتحال نہیں رہے گی، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ tables will be turned، اور غلبہ بالآخر اسلام کا ہوگا، اور اسی غلبے کا نقطۂ آغاز پاکستان شمار ہوگا تاریخ کے اندر۔ لیلۃ القدر کو قائم ہونے والا ملک۔ ہاں ہم بھٹک گئے، بھول گئے، غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، لیکن اب بھی چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار۔ اب بھی بہرحال 60 سال گزرنے کے بعد ہم کہاں کھڑے؟ اسلام کے نظام میں عدل اجتماعی کا کہیں کوئی سرا نہیں، کوئی سراغ تک نہیں، جاگیرداری نظام چل رہا ہے۔ کاشتکار کی خون پسینے کی کمائی پر عیش جاگیردار کر رہا ہے۔ حالانکہ پہلے مجدد کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا کارنامہ ایک ہی تو تھا، جتنی جاگیریں دی گئی تھی ان سب کے وثائق منگوائے اور قینچی لے کر کاٹ دیا، جاؤ جاگیرداری ختم۔ یہ تھی تجدید عمر بن عبدالعزیز کی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہمارے وہ جاگیردار ہیں۔ سود حرام ترین شے، سارا ہمارا نظام اس پر مبنی، ٹوٹل، جس سے بڑی کوئی شے حرام نہیں شریعت کے اندر۔ عقیدے میں شرک، عمل میں سود، جس پر کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، پھر سن لو تم، اور جس کے بارے میں فرمایا گیا الربا 70 حوباً، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ایسرها، اس میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امه، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ سارا نظام وہی ہے، وہی جاگیرداری، وہی سرمایہ داری۔ ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے ابلیس کا جو بیان دیا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ یہ امت جو ہے اس کے پاس اسلام نہیں ہے، لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ مجھے اندیشہ یہ ہے زمانہ جو چال چل رہا ہے، حالات جدھر جا رہے ہیں، تو شاید خود بخود شرع محمد ابھر کر سامنے آ جائے۔ اسی طریقے سے یہاں جو سارا معاملہ جو ہے، جب ہم نے اسلام کے اوپر تو کوئی کام کیا ہی نہیں، اسلامی نظام کو نافذ کیا ہی نہیں، الٹے سیدھے چند قدم اٹھائے ضیاء الحق نے، ادھورے سے بھی ادھورے، جن سے خیر کوئی وجود میں نہیں آیا، شر زیادہ وجود میں آیا۔ اب اس انحراف کا نتیجہ کیا ہے؟ اس انحراف کا نتیجہ ایک لفظ، نفاق، منافقت۔ آج قاری صاحب نے وہ آیتیں پڑھی، میں بہت خوش ہوا۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیات 75 تا 77 میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، تفصیل بیان کی ہے مدینے کے منافقین میں سے خاص قسم کے منافقوں کی۔ منہم من عہد اللہ، ان میں سے وہ بھی ہیں ان منافقوں میں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، خوب صدقہ کریں گے، خوب خیرات کریں گے، خوب نیک ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں فضل سے نواز دیا، تولوا بہ، بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، اب بخل سے کام لیا، تجوریوں کے دروازے تالے لگا دیے گئے،
اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا. فآق